الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 2، جو جمع مکسر کا بیان ہے نا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سبق نمبر 1 اس سے پہلے والی ویڈیو میں سماعت کیا، آج ہم سبق نمبر 2 پڑھتے ہیں نا۔ دیکھیے جمع کی دو قسمیں، ایک یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا آپ کو، یہ جمع مکسر ہے نا، ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہے نا۔ دونوں میں کیا فرق ہے یہ دیکھیے گا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دونوں کی تعریف، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے نا، تھوڑا میں اس کو زوم کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا ہے نا۔ یہاں پر لکھا ہوا جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے زیدون، اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہارن۔ تو غور کیجئے گا، جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، چونکہ پہلے کیا تھا، زید تھا، زا یا دال زید، تو یہ واحد تھا، اب اس میں واو اور نون کا اضافہ کیا گیا، ٹھیک ہے، واو اور نون کا۔ تو کہ زید جو واحد تھا وہ ویسے کے ویسے ہی رہا، بس اس کے آگے واو نون کا اضافہ کیا گیا، تو زید سے کیا ہو گیا، زیدون، ٹھیک ہے۔ یعنی جو واحد کا صیغہ تھا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، بس آگے واو اور نون کا اضافہ ہوا ہے، تو واحد کا صیغہ جو تھا وہ ویسا ہی رہا۔ تو وہی فرماتے ہیں جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اس میں کوئی چینجنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے زا یا دال پہلے تھا، اب بھی ویسے ہی اس میں کوئی چینجنگ، اس کے آگے پیچھے بیچ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، آگے دال کے آگے ہوئی ہے، اس میں نہیں ہوئی۔ تو زیدون یہ جمع سالم ہوا، اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں یا جمع تکسیر بولتے ہیں، جیسے کہ انہار، یہ کس کی جمع ہے، نہرن کی، ٹھیک ہے، نون ہا را، نہرن تھا، اب شروع میں دیکھیے حمزہ آ گیا، ان ہو گیا، پھر ہا کے بعد الف، انہار۔ اگر ہاں یہ بھی نہر سے نہرون ہوتا، نہرون، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ بھی جمع سالم ہو جاتا، لیکن چونکہ یہاں کیا ہے، جمع کیا آتی ہے، اس کی جمع مکسر آتی ہے، تو انہار ہے، نہرن کی جمع انہار، تو جو واحد تھا اس کا وزن نہرن وہ سلامت نہیں رہا، اس میں چینجنگ ہو گئی، شروع میں حمزہ آ گیا، ہاں کے بعد الف آ گیا، ہے نا، اس طریقے سے یہ چینجنگ ہوئی۔ تو اب حاصل یہ ہوا کہ واحد کا صیغہ جیسا ہے ویسے ہی رہے، بس اس کے آگے کچھ اضافہ ہو، وہ جمع سالم۔ تو جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے وہ جمع مکسر، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو اس میں ہم جمع مکسر پڑھیں گے، ٹھیک، دیکھیے گا یہاں پر الزہر جمیل، الزہر کا معنی کیا آتا ہے، پھول، اور جمیل کا معنی خوبصورت، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے، یہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جمیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے گا آگے زہر ایک پھول تھا، اب اس کی جمع کیا تھی، ازہار، بہت سارے پھول، ٹھیک ہے، الازہار جمیلتن، بہت سارے پھول خوبصورت ہیں، ہے نا، ازہار یعنی پھول خوبصورت ہیں، تو یہاں ہیں، یہاں پھول خوبصورت ہے، تو یہاں ہے مطلب ایک، اور ہیں یعنی بہت سارے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اس کو حاضی ملا کر کے بولیں گے تو حاضی الازہار جمیلتن، یہ پھول خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے نا جی ہاں۔ العنب حلو، عنب کا معنی آتا ہے انگور، ٹھیک ہے جی ہاں، اور حلو کا معنی کیا آتا ہے، میٹھا، حلون حلون استعمال ہوتا ہے، تو انگور میٹھا ہے، سب وہی ہے، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الاعناب حلوتن، اب اس کو حاضل اعناب پڑھیں گے تو یہ انگور میٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں پڑھیں گے الاعناب حلوتن، انگور میٹھے ہیں، حاضی لگائیں گے تو یہ انگور میٹھے ہیں، سمجھ رہے جی ہاں۔ دیکھیے گا یہاں پر یہ عنب کی جمع اعناب، تو یہاں پر دیکھیں الزہر تھا، زہر تو زہرون نہیں تھا بلکہ ازہار ہو گیا، تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، تو یہ جمع مکسر ہے، ایسے عنب سے اعناب ہو گیا تو اس میں بھی واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، تو یہ کیا ہے بھی، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آگے دیکھیں الثمر طیب، ثمر کا معنی کیا آتا ہے، پھل، طیب اچھے ہیں، عمدہ ہیں، بہترین ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو دیکھیے گا ثمر، اب اس کے پہلے آپ حاضی لگا دیں جی، تو کیا ہوگا، حاضل اسمار طیبتن، یہ پھل
اچھے ہیں. ٹھیک. تو دیکھیے گا یہاں پر ثمر واحد ہے اور اسمار یہ اس کی جمع ہے. تو کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے، جمع مکسر. تو بس آپ کو غور کرنا ہے کہ واحد کا صیغہ اگر سلامت ہو تو پھر جمع سالم ہوگی، سلامت نہ ہو تو جمع مکسر ہوگی. تو ثمر واحد ہے تو اب اس میں واحد کا صیغہ اسمار میں سلامت ہے ہی نہیں، چونکہ ثمر سے ثمرون ہوتا تو سمجھ میں بات آتی، ثمرات ہوتا. لیکن یہاں کیا ہے؟ الاسما، اسمار آ رہا ہے. تو اسمار تو واحد کا جو وزن تھا یہ اس میں سلامت نہیں ہے، تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. طیبتن میٹھے ہیں، اچھے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آگے دیکھیں. اللعب مفید، لعب کا معنی کھیل، مفید فائدہ مند، کھیل فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے گا لعب یہ اس کا معنی کھیل، یہ واحد ہے. اب اس کی جمع آتی ہے العاب، تو کون سی جمع؟ یہ جمع مکسر. تلکا لگائیں اس میں، تلکل العاب مفیدتن، تو وہ کھیل فائدہ مند ہیں. ایسی ہر کہیں دیکھیں آپ جو ہے نا اس میں اشارہ لگا لیں گے. ہاذہ الاسمار طیبتن، یہ پھل اچھے ہیں. تلکل العاب مفیدتن، وہ کھیل فائدہ مند ہے. آگے دیکھتے ہیں. الشیء جدید، شے نئی ہے، چیز نئی ہے. اب اس میں تلکا لگائیں، تلکل اشیاء جدیدتن، تو شے کی جمع مکسر اشیاء آتی ہے. تو تلکل اشیاء وہ چیزیں جدیدتن نئی ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں یہاں پر آپ ہیں بولیں گے، یعنی اس کا ترجمہ جب زیادہ ہے تو ہیں اور ایک ہے تو ہے. اوکے. الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے. اب ولد واحد ہے، جمع کیا آئے گی؟ اولاد، جمع مکسر ہے نا. تو ہاؤلاء الاولاد صغار، یہ لڑکے چھوٹے ہیں، ہے نا. صغیر کی جمع صغار، چھوٹے ہیں. اوکے. آگے دیکھیں. الرجل کبیر، رجل واحد ہے مرد، کبیر بڑا، مرد بڑا ہے. تو اولئک الرجال کبار، وہ مرد بڑے ہیں. ہاؤلا یہ سب، قریب کے لیے اولئک وہ سب. ٹھیک ہے. جی ہاں. البیت جمیل، یہ سب ماشاءاللہ آپ نے اسماء اشارہ کا بیان اس میں پڑھا ہوگا. البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے. یہ البیت واحد ہے. اور تلکل بیوت جمیلتن، وہ گھر خوبصورت ہیں. تو یہاں پر کیا جی؟ یہ بیت کی جمع بیوت، وہ گھر خوبصورت ہیں. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. ہاذہ الکتب جدیدتن، یہ کتابیں نئی ہیں. تو کتاب واحد ہے، الکتب جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. جی. الدرس مفید، سبق مفید ہے، فائدہ مند ہے. ہاذہ الدروس مفیدتن، یہ سبق فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے. الحدیقۃ کبیرتن، باغ بڑا ہے. الحدائق کبیرتن، باغ بڑے ہیں. ٹھیک ہے. جی. دیکھیں الصدیق صغیر، دوست چھوٹا ہے. ہاؤلاء الاصدقاء صغار، یہ دوست چھوٹے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ دیکھیں یہ اپنا یہاں تک مکمل ہو گیا. میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں. تو اپنا سبق جو تھا یہ مکمل ہوا. اب اس میں دیکھیں مناسب اسم اشارہ ہمیں لگانے اور ادھر اس میں ہمیں ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے دوسرے پیج پر. لیکن اس میں آپ ایک بات تھوڑا غور کریں گے، اور ماشاءاللہ آپ نے جو اس سے پہلے کتاب پڑھی ہے گرامر کی، خلاصۃ النحو آپ نے پڑھی ہوگی، یا پھر آپ نے نحو میر پڑھی ہوگی. بہرحال آپ نے جو بھی نحو میں پڑھی ہے اس میں آپ نے قاعدے پڑھے ہوں گے. دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اظہار جمع ہے اور جمیلتن واحد ہے، تو ایسا کیوں ہے نا. جی ہاں. اعناب یہ دیکھیں جمع، اس میں اشارہ بھی کیا آ رہا ہے؟ واحد آ رہا ہے. اور اعناب یہ بھی جمع ہے اور یہ واحد ہے. تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے، بہت آسان ہے. تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے کہ نا، ہے نا، تو آپ دیکھیں گے پیچھے سے آپ کے گرامر موجود ہوگی. تو میں نے یہ اشارہ کر دیا، لکہ میں بتا دوں گا تو آپ یوں ہی، لیکن آپ تھوڑا دیکھیں گے نا کتاب میں، تو ایک چیز دیکھیں گے 10 چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی نا. جی ہاں. تو یہ آپ اس کا جواب ضرور بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. چلیے اب آئیے ہم یہاں پر مناسب اسماء اشارہ یہاں پر فرمانے لگاؤ، تو ہم لگاتے ہیں. اس کو میں زوم کر لیتا ہوں، دیکھیے گا آپ کو تاکہ کلیئر نظر آئے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ہم اس کو کرتے ہیں. تو مناسب اسماء اشارہ ہمیں یہاں پر لگانا ہے. تو محادثتن، محادثہ مانے کیا آتا ہے جی؟ گفتگو. ٹھیک ہے. تو اب اسے ہم ایک سینٹینس پورا بنا لیتے ہیں. ہم یہ بولیں گے صرف تلکا محادثتن، وہ گفتگو ہے، یا ہاذہ محادثتن، وہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے، گفتگو ہے. تو ہم اس کو اگر
پورا ایک سینٹینس بنا لیں تو پھر مدینہ مدینہ. تو لگائیے گا پھر محادثتن کو استعمال کیجئے سینٹینس میں. کیسے لگائیں گے؟ تو یہ گفتگو اچھی ہے، میٹھی ہے، فائدہ مند ہے، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تلکا لگا لیں. تلکا تو پھر تلکا لگائیں گے تو اس پر الف لام لگائیں گے. تلک المحادثۃ، وہ گفتگو ہے نا، مفیدتن، فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے جی. یا طیبتن، طیبتن اچھی ہے، آپ یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، یا حاضی لگا کر کے بول سکتے ہیں. ٹھیک. اب آگے تمرین، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہاذا تمرین، یہ تمرین ہے نا. اور اس کو آپ پورے سینٹینس میں استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہاذا تمرین، یہ تمرین جدید نہیں ہے نا. اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں. عطلتن، چھٹی، تو آپ یوں بھی بول سکتے ہیں حاضی عطلتن، یہ چھٹی ہے. یا آپ اور بول سکتے ہیں کہ حاضی العطلۃ، کہ یہ چھٹی قلیلتن، کم ہے، یوں بول سکتے ہیں ہے نا. تو اس کو صرف آپ اس میں اشارہ، اس کو مشار لیے بنا سکتے ہیں، اور آپ اس میں اشارہ مشار لیے سے مل کر مبتدا اور اس کی الگ سے آپ خبر بھی لا سکتے ہیں. دونوں طریقے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. رجالن، یہاں پر رجالن آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ یہ بول سکتے ہیں اولائکا رجالن، وہ مرد ہیں. ٹھیک. اور آپ اس میں اولائکا رجالو، وہ مرد، کبارن، بڑے ہیں، یہ بھی ایسے بول سکتے ہیں ہے نا. یا صغارن، چھوٹے ہیں، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. تو اس میں آپ دونوں طریقے سے استعمال اس میں کر سکتے ہیں. اب جیسے یہ سورتن ہے، سورت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہاذی سورتن، یہ سورت ہے، تصویر ہے نا. یا پھر ہاذی سورت جمیلتن، یہ سورت، یہ تصویر کیا ہے، خوبصورت ہے سورت. ٹھیک ہے جی ہاں. آگے مدرسہ، تو حاضی مدرستن، یہ مدرسہ ہے. یہ تلکا مدرستن، وہ مدرسہ ہے. اور اس کو سینٹینس میں بھی آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں، حاضی المدرسۃ، یہ مدرسہ جدیدتن، نیا ہے نا. قدیمتن، پرانا ہے، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں یہاں پر جی. ایسی قنون، میں نے آپ کو بتا، پھنی، جو کیلے کی پھنی ہوتی نا، تو حاضا قنون، یہ پھنی ہے. اور یوں بھی اس کو بول سکتے ہیں حاضا قنول موزی، یہ کیلے کی پھنی. ٹھیک ہے جی ہاں. ایسی مبراتن، تو آپ نے مبراتن کا پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا، قلم تراش. جی ہاں. تو حاضی مبراتن، یہ قلم تراش ہے. تلکا مبراتن، وہ قلم تراش ہے. اور آپ اس کو پورا سینٹینس یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ حاضی مبراتن، یہ قلم تراش، ثمینتن، قیمتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر جدیدتن، نیا ہے، قدیمتن، پرانا ہے، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. یوں ہی ایام ہے، تو یوم کی جمع ایام. ٹھیک ہے جی ہاں. تو اب اس میں صرف ہم یہ بولیں گے حاضی یامون، یہ دن ہے. تو اب اس میں کچھ یہ دن مطلب کیا، تو اس میں تھوڑا آپ ملا دیں گے حاضی الایام، یہ دن، اس میں آپ یہ دن اچھے ہیں لگا لیجئے نا. تو طیبتن، طیبتن، اچھے ہیں. جیتن، عمدہ ہیں، بہترین ہے نا، آپ لگا لیں. اصدقاء، صدیق کی جمع، صدیق ایک دوست، اصدقاء بہت سارے دوست. تو اس میں لگا لیں ہا اولائی اصدقاؤن، یہ دوست ہیں ہے نا. یہ ہا اولائی اصدقائی، یہ میرے دوست ہیں. آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہا اولائی اصدقاؤ، یہ دوست کثیر، اس میں لگا لیں زیادہ، مطلب کیا لگائیں گے، کثیرتن، ہے نا، زیادہ ہیں. تو یہاں ہاؤلائی اصدقاؤ کبارن، یہ دوست بڑے ہیں. یا صغارن، چھوٹے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں دروس، تو یہ درس کی جمع دروس ہے. تو حاضی دروسن، یہ سبق ہیں. اور یوں لگا سکتے ہیں حاضی دروسو سہلتن، یہ سبق آسان ہے. چلیے ماشاء اللہ، دیکھیں میں نے آپ کو اتنا حل کروا دیا ہے. اور دیکھیں یوں کو بولنے میں نا کبھی کبھی ایک دو لفظ آگے پیچھے بھی سے ہو جاتا ہے نا. جی ہاں. تو اس میں یہ نہیں کہ یہ غلط ہو گیا، ایسا ہو گیا. وہ بولنے میں کبھی بعد میں سنتے ہیں تو لگتا رہے ہاں یہاں پر یہ مسٹیک ہو گئی تھی. لیکن اب کیا کیا جائے، اس کو پھر پورا ریکارڈ کرنا، ایڈیٹنگ کرنا، پھر ڈالنا، پورا کافی وقت لگ جاتا ہے نا. اسی لیے بیچ میں گیپ ہو گیا تھا. لیکن احباب نے کہا تو میں چلیں پھر خیر کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. تو اس میں ایک دو غلطی ہو تو آپ اس پہ ضرور مطلع کیجیے گا، اور اس پر غلط کمنٹ آپ نہ کیجیے گا، ہے نا. جی ہاں، ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر ترجمہ کرو. آئیے یہاں سے آپ اردو ہے، اب اس کی ہمیں ترجمہ کرنا ہے. ماشاءاللہ آسان ہے، آپ نے اسی سبق کیے. درخت اونچے ہیں، اونچے مطلب دیکھیں بریکٹ میں دیکھیں لمبے مطلب، تو درخت لمبے ہیں، بنائیں گے اس کے آپ.
تو درخت کی لمبے ہیں آ رہا نا ہیں، تو یہ ہے ہوتا درخت لمبا ہے تو واحد ہوتا، لمبے ہیں تو یہ جمع ہے، تو شجر آتا درخت، تو اس کی جمع کیا آتی ہے اشجار، ٹھیک ہے، اور لمبے کی آپ نے پڑھی ہے طویل لمبا، تو اب اشجار لائیں گے، ٹھیک ہے، الاشجارو درخت، طویلتن لمبے ہیں، الاشجارو طویلتن درخت کیا ہے لمبے ہیں، صحیح جی، تو اس طریقے سے آپ بولیں گے درخت لمبے ہیں۔ اب یہاں آگے دیکھیں پھل زیادہ ہیں، ٹھیک جی، تو پھل ایک ہے ثمر اور زیادہ ہیں جمع ہے نا، تو کیا آپ نے پڑھی اس کی جمع مکسر آتی ہے اثمار، زیادہ ہیں تو الاسمارو کثیرتن پھل زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے یہ آپ سے سوال پہلے ہی کر لیا تھا کہ یہاں دیکھیے گا الاشجار طویلتن، طویلتن واحد ہے، اشجار جمع ہے، اسمار جمع ہے، کثیرتن واحد، تو یہ جمع کے ساتھ واحد کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ آپ اس کو آپ نے پڑھا ہے تو اس کو آپ دہرائی کریں، یعنی کہ آگے پڑھتے جائیں پیچھے بھول جائیں تو اس سے آزمائش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے کا دہرائی ساتھ میں کرتے رہیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں پھول کم ہے، تو پھول کی کیا کم ہے جمع نا، زہر مانے ایک واحد پھول، اور ازہار بہت سارے پھول، کم ہے قلیل، تو الازہارو قلیلتن، ٹھیک ہے، مؤنث واحد مؤنث قلیلتن پھول کم ہے۔ کتابیں مفید ہیں، دیکھیں کتاب تو کتاب ایک، اور کتابیں کتب مفید ہیں وہی فائدہ مند، تو الکتب مفیدتن کتابیں فائدہ مند ہیں، وہ کتابیں نئی ہیں، ٹھیک ہے، تو بنائیے گا تھوڑا آپ بھی تو سوچیے گا نا کیا بنے گی، تو کیا بنائیں گے اس کی، وہ کتابیں نئی ہیں، تو کتابیں کیا الکتب، تو وہ تو اس میں لگا دیں تلکا، تلکل کتب وہ کتابیں، نئی کی کیا جدید، تو مؤنث سے تو جدیدتن، تو تلکل کتب جدیدتن، ٹھیک ہے، الفاظ آسان ہیں سہل آسان، تو تو اس کی الفاظ الف لام لگا دیں، الفاظ سہلتن آسان ہے مشکل نہیں، تو لا صعبتن صعبت صعب مانے مشکل، تو مؤنث تو لا صعبتن مشکل نہیں ہے، یہ چیزیں خوبصورت ہیں بری نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں خوبصورت، چیز کی کیا آتی ہے شے، اب چیزیں جمع ہے نا تو اس کے شے کی کیا آتی ہے اشیاء، ٹھیک ہے، تو حاذیہ الاشیاء یہ چیزیں کیا ہیں خوبصورت ہیں، خوبصورت کی کیا آتی ہے جمیلتن، تو جمع مؤنث ہے نا تو یہاں پر مؤنث ہے تو جمیلتن، تو حاذیہ الاشیاء جمیلتن یہ چیزیں خوبصورت ہیں بری نہیں، لا قبیحتن آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، ہاں وہی دیکھیں جو آپ سبق میں پڑھ رہے ہیں نا اسی کے مطابق یہاں پر دیکھیں ان کو ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ سبق اچھے سے سمجھیں گے اور جو پیچھے آپ نے سبق پڑھے ہیں اور اس سے پہلے جو کتاب پڑھی ہے وہ سب آپ کو اچھے سے یاد ہوگی نا تو تمرین حل کرنے میں اور آگے سمجھنے میں اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی رہے گی، جتنا پچھلا آپ کا کمزور ہوگا اتنا ہی آگے آپ کو آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جو پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں ان سب کی دہرائی کر لیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو معلوم کر لیں تاکہ آگے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک جی۔ آگے دیکھیں یہاں سے آگے فرما رہے ہیں وہ کھیل نئے ہیں، تو کھیل کی کیا ہے لعیب، اور یہ چونکہ جمع ہے نا نئے ہیں تو کیا آئے گی الالعاب، تو وہ کھیل، تو تلکل العاب نئے ہیں جدیدتن، تو تلکل العاب جدیدتن وہ کھیل نئے ہیں۔ آگے یہ لڑکے چھوٹے ہیں، تو لڑکے کی کیا آتی ہے جی ولد لڑکا، اور لڑکے کیا آئے گی اولاد، صحیح، تو کیا بولیں گے بتائیے لڑکے ہاؤلاء الاولادو یہ لڑکے صغارن چھوٹے ہیں، وہ لڑکے بڑے ہیں تو اس میں اولائک لگا دیں، اولائک الاولادو کبارن وہ لڑکے بڑے ہیں، یہ کام آسان ہے تو کام کی کہتی ہے شغل، ہاذا شغل یہ کام سہل آسان ہے، ٹھیک ہے، وہ کام مشکل نہیں ہے، تو دیکھیے یہ ایک دو تین یہ تین سطر کے آپ بنا لیں، تھوڑا بہت آپ کو بھی تو کوشش کرنی ہے، اب آپ اس کی بنائیں گے اس میں دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو، سب کی عربی آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کی خوبصورت کی میز کی قیمتی کی بھی سستی باغ کی بڑے کی ہے نا چھوٹے کی انگور کی میٹھے کی کھٹے کی سب کی آپ نے پڑھ لی، بس آپ کو سینٹنس بنا کر کے اس کو کاپی پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، یہ سبق نمبر 2 ہمارا مکمل ہوا، دونوں پیج یہ 9 اور 10، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم یہ درس نمبر 3
مضاف میں تانیث، اس کو ہم پڑھیں گے، آپ اس کو دیکھ کر کے بھی تشریف لائیں، اسئلہ اس کا ہم حل کریں گے اور اس کی تمرین بھی حل کریں گے۔ تو سبق نمبر 2 اور 1 یہ دونوں آپ اچھے سے یاد فرما کر کے کل تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔